غالب دنیا میں واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دگنا مزہ دیتا ہے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جس گھر میں موسمبی یا مہین لکڑی کی پٹاری میں روئی میں رکھے ہوئے 5 انگور آئیں یا 16 ہیٹ پہنے ڈاکٹر آئے تو اڑوس پڑوس والے جلدی جلدی کھانا کھا کر خود کو تعزیت اور کندھا دینے کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ ڈاکٹر کو صرف اس مرحلے پر بلا کر کرسی پر بٹھایا جاتا تھا جب وہ صورتحال پیدا ہو جائے جس میں 1000 سال پہلے لوگ حضرت عیسیٰ کو آزماتے تھے۔ اس زمانے کی زنانہ پوشاک کے جو نمونے ہماری نظر سے گزرے ہیں وہ ایسے ہوتے تھے کہ کسی بھی لیٹر باکس کا ناپ لے کر سیے جا سکتے تھے۔ سب کام گھر پر ہی ہو جاتے تھے، حد یہ کہ موت تک گھر میں واقع ہوتی تھی۔ داغ تو 2 ہی چیزوں پہ سجتا ہے، دل اور جوانی۔ پرائیویٹ اسپتال اور کلینک میں مرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد، جمع جتھا اور بینک بیلنس کے بٹوارے پر پسماندگان میں خون خرابہ نہیں ہوتا، کیونکہ سب ڈاکٹروں کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ دولت، سیاست، عورت اور عبادت، کامل یکسوئی، مکمل خود گذاشتگی، سرتاپا سپردگی چاہتی ہیں، ذرا دھیان بھٹکا اور منزل کھوٹی ہوئی۔ ایک چیز ہمارے ہاں البتہ ایسی تھی جسے صرف بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اسے حکمرانوں کا تخت کہتے تھے۔ شراب کو ڈرنکس کہا جائے تو کم حرام معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے بتائیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔